الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. What is supplication of the guest for the host? اگر میں ہوں آپ کا میزبان، ٹھیک ہے، اور آپ ہے میرے مہمان، ٹھیک ہے، تو جو گیسٹ ہوتا ہے، جو مہمان ہوتا ہے، وہ میزبان کو کون سی دعا کرے گا؟ میں آ کے آپ کے گھر میں مہمان ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے میزبان، مجھے آپ کو یہ دعا کرنی ہے: اللہم بارک لہم، اے اللہ اب برکت کرو ان کو، ان سب کو، فیما رزقتہم، اس میں جس جو آپ نے ان کو رزق دیا ہے، جو آپ نے ان کو پرووائڈ کیا ہے، آپ اس میں ان کو رزق میں برکت عطا کرو، وغفر لہم، آپ مغفرت کر دو ان سب کو، ورحمہم، اور آپ ان پہ رحم کر دو. یہ دعا میں پڑھنی ہے. سپلیکیشن said to the one offering a drink to one who intended to do that. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دعا، جب میں سیٹ ٹو ون، میں اس کو دعا دے رہا ہوں، آفرنگ اے ڈرنک، جو مجھے پانی دے رہا ہے، اور ٹو دا ون ہو انٹینٹ ٹو ڈو دیٹ، کیا وہ جس نے مجھے کہا لو پانی پیو، اس کی نیت تھی مجھے پانی دینے کی، تو میں دعا اس کو یہ دوں گا کہ اللہم اطعم، الا تو کھلا اس کو، من اطعمنی، جس نے مجھے کھلایا، اللہم اطعم، الا تو کھلا، کس کو؟ من اطعمنی، اسے جس نے مجھے کھلایا، وسقے، اور تو پلا، کس کو؟ من سقانی، جس نے مجھے پلایا، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے تو کھلا، جس نے مجھے پلایا اسے تو پلا. وین بریکنگ فاسٹ ان سم ونس ہوم، جب میں کسی کے گھر میں توڑتا ہوں روزہ، تب مجھے دعا کون سی کرنی ہے؟ فار ایگزامپل، میں آپ کے گھر آ گیا، اب آپ نے مجھے روزہ توڑوایا، آپ نے افطاری سامنے لائی ہے، میں نے کھایا، اب میں دعا آپ کو یہ دوں گا: افطر عندکم الصائمون، میں افطار کرے آپ سبوں کے پاس روزدار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دیے کہ آپ کے گھر میں افطار کرے کون؟ روزے دار. کہ حدیث میں آ گیا نا کہ من فطر صائما، جس جس شخص نے کسی کو افطار کروایا، کسی روزدار کو افطار کروایا، اس کو سیم اتنا اجر ملتا ہے جتنا روزہ خود کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اور اس کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہو جاتی ہے. اگر آپ نے مجھے افطار کروایا تو آپ کو اجر ملے گا فل میرے روزے رکھنے کا، ایک دن کا، لیکن میرے اجر میں سے کچھ کمی نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے. غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. اچھا، واکل طعامكم الابرار، اور کھائے تمہارا کھانا کون؟ نیکوکار. ابرار بولتے ہیں کو جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوں گے. ہم بولتے ہیں وہ اکل، اور کھائے، طعامکم، تمہارا جو کھانا ہے وہ کھائے کون؟ الابرار، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ تمہارا کھانا کھائے. یہ بھی ہم دعا دیتے ہیں اس کو. وسلت، اور درود بھیجے یا دعا کرے، علیکم الملائکہ، تم پر جو ملائکہ ہے، جو فرشتے ہیں، وہ تم پر دعا کرے. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. سپلیکیشن سیٹ بائی دا ون فاسٹنگ وین پریزنٹڈ ود فوڈ اینڈ ڈز ناٹ بریک ہز فاسٹ، دعا وہ پڑھنا ون بائی ون فاسٹنگ وین پریزنٹڈ ود فوڈ، کوئی فاسٹنگ کر رہا ہے، میں اسے کھانا لا رہا ہوں، نیچے کھانا کھائیے، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ اس کو کیا دعا کرنی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر یہ اسپوکن عربی کلاس ہے، مجھے لگ رہا ہے کلاس، یہ قرآن کلاس نہیں ہے نا، اسپوکن عربی کلاس ہے، یہ حصن مسلم کلاس ہے، جو ہم سنڈے کے دن پڑھتے ہیں، یہ کتاب دعاؤں کی کتاب جو ہم پڑھتے ہیں سنڈے کے دن، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سپلیکیشن سیٹ بائی دا ون فاسٹنگ وین پریزنٹڈ ود فوڈ، دعا کیا دے گا وہ جس کو ہم کھانا دیں گے، اینڈ ڈز ناٹ بریک ہز فاسٹ، ٹھیک ہے. اف یو آر انوائٹڈ ٹو اے میل دین آنسر، اف یو ہیپن ٹو بی فاسٹنگ دین سپلیکیٹ فار دوز پریزنٹ، اف یو آر ناٹ فاسٹنگ دین ایٹ. میں آپ کے گھر آ گیا اور مجھے کچھ دیا کھانے کے لیے، میں روزدار ہوں، میں بول رہا ہوں کہ میں روزدار ہوں، جزاک اللہ خیرن، کھانا لانے کے لیے میں آپ کو دعا دوں گا. اگر نہیں تو میں کھانا کھاؤں گا، سیدھی سی بات ہے. وین انسلٹڈ وائل فاسٹنگ، میں رکھ رہا ہوں، میں فاسٹنگ کر رہا ہوں، کوئی مجھے انسلٹ کر رہا ہے، کوئی مجھے برا بلا کہہ رہا ہے، مجھے کیا ایسے بولا انی صائم، میں روزدار ہوں، انی صائم، میں روزدار ہوں، کیونکہ حدیث میں ایسا. اور روزدار مطلب خالی اتنا ہوتا ہے کہ ہم کھانے سے رک جائیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جو سیام ہے یہ سام یا سمو سے بن گیا ہے، اور سیام کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو روک دینا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے. تو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے انسان کو رمضان. تو سیلف کنٹرول اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، تو وہ ہوتا ہے روزدار، جو کنٹرول کر پاتا ہے اپنی باڈی کے اوپر، اپنے ایموشنز کو جو کنٹرول کر پاتا ہے، جس کے پاس ایموشنل ریگولیشن ہوتی ہے. تو کیا اس کو بولتے ہیں؟ حدیث میں آ گیا کہ وَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، جب کوئی آپ کو گالی دے گا یا لڑائی کرے گا آپ سے، لڑائی کر رہا ہے آپ سے،
تو अब क्या बोलना जवाब वहां से, इन्नी साइमून, मैं रोजदार हूँ, मुझे अल्लाह का हुक्म है अपने नफ्स को कंट्रोल करना, काबू में रखना, और मैं वो कर रहा हूँ। और नफ्स का काबू इंसान को होना चाहिए ना, नफ्स की लगाम अपने हाथों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नफ्स ही अपनी लगाम हमारे मुंह में डाल रहा है, चला रहा है हमें अपने पीछे पीछे, नहीं। नफ्स को कंट्रोल करना है सही तौर से, अपने नफ्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब जाके नफ्स कंट्रोल में रहता है। अगर हमेशा अपने नफ्सानी ख्वाहिशात के जो वेन डिज़ायर्स उनका फॉलो किया, जो बोरे अंदर से डिज़ायर वही कर रहे, तो इंसान इतना वीक हो जाता है, वो पूरा फिर गुजारता है ज़िंदगी बिल्कुल अजीब सी ज़िंदगी, जिसमें वो नफ्स का मान रहा होता है, शैतान की ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो। क्योंकि अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या नहीं देखा आपने उस इंसान की ओर जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना दिया है, वो अपने ही नफ्स का इबादत कर रहा होता है, अपने नफ्स की। जो नफ्स बोलता है ठीक है मान लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज रखे, हमें अपने नफ्स पे काबू अता करे। Supplication said upon seeing the early or premature fruit, मैं देख रहा हूँ कोई फ्रूट ना जो प्री मैच्योर है या जो अर्ली फ्रूट है, तब मुझे दुआ क्या बोलनी है, अल्लाहुम्मा बारिक लना, ए अल्लाह आप बरकत करो हमें, फी समरिना, हमारे फ्रूट्स के अंदर, हमारे समरे के अंदर, और बारिक लना, और आप बरकत करो हमें, फी मदीनतीना, हमारे मदीने के अंदर, हमारे सिटी को आप बरकत अता करो। मैं देखूँ ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, टाउन लिखा है, ब्लेस अवर टाउन या सिटी बोल सकते हैं, मदीना। वबारिक लना, आप बरकत करो हमें, फी साइना, हमारे सा के अंदर। पता है सा क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं केजी बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, ठीक है, ऐसी सा होता है ये चीज। एक सा कितना होता है? एक सा होता है शायद 600 कुछ किलोग्राम, है ना? नहीं, एक सा, एक मुद कितना होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सा शायद होता है, मैं चेक करता हूँ, मुझे भी भूल गया है। शायद 2.5 किलो, शायद, मैं देखता हूँ। मुंद होता है शायद, था 100 का 2.5 किलो, मुंद हो गया शायद 600 ग्राम, मैं देखूंगा फिर भी। 100 और मुंद कितना होता है? ठीक है, पता होती है मेजरिंग यूनिट्स ना दोनों। हाँ, एक 100 होता है कितना, हाँ बिल्कुल, एक 100 होता है 2.75 to 3 लीटर्स। तो इसमें इतलाफ भी उलमा का, इसमें बहुत इतलाफ है। एक बार मुझे पढ़ाया था वो साहब ने ना, अपने उस्ताद ने, उसने बराबर एक लेक्चर दिया था 100 के ऊपर, ये 100 किसको बोलते हैं और मुंद किसको बोलते हैं। ठीक है, उसने इख्तलाफ सारा डिस्कस किया था, मुझे वो याद नहीं है इख्तलाफ, लेकिन यही बोलते हैं ज़्यादातर, क्या 2.75 to 3 लीटर्स, इसके आसपास होता है, ठीक है। आप पता ही है ना कि 3 लीटर पानी और 3 लीटर 3 केजी पानी सेम होता है, पानी किस में सेम होता है। द प्रॉफिट यूज टू मेजर क्वांटिटीज फॉर चैरिटी, ठीक है, सौ पता ही है आपको। और मुद कितना होता है? मुद होता है उतना ही, 680 ग्राम, करीबन करीबन इतना होता है वो। तो ये होता है, एक सा होता है 4 मुद। एक सा कितने मुद होता है? 4 मुद, एक सा इक्वल 4 मुद, है ना, हदीस में आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते वजू एक मुद से, एक मुद यानी कि 680 ग्राम से करते वजू, और वो करते गुस्ल एक सा से, गुस्ल ना फुल गुस्ल करते एक सा से, यानी कि 2.75 to 3 लीटर से, बस इतने कम पानी से हम करते होंगे कम से कम 20-30 लीटर खर्च पानी गुस्ल के टाइम पे। वबारिक लना फी मुद्दिना, ए अल्लाह आप बरकत करो हमारे मुद के अंदर। मतलब क्या होगा बरकत करो? मुद हो इतना ही है ना, मुद कितना होता है 600 ग्राम, लेकिन बरकत होनी चाहिए उसमें। अगर वो हम खाएंगे, लगेगा कि हमने खाया अच्छे से, ऐसे नहीं खत्म हो गया, लाते खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं बरकत। ऐसे यहाँ पे लिखा होगा सा, और क्या होता है आपने पढ़ा भी। अपॉन स्नीजिंग, मुझे स्नीज आ गई, आंचू, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, स्नीज को? मुझे क्या उर्दू बोल के स्नीज, जमा ही नहीं, जमा क्या वो, पता ही नहीं। मुझे स्नीज आ गई, ठीक है, तो मुझे उस टाइम दुआ कौन सी बोलनी है? मुझे बोलनी है उस टाइम पे दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफात जो है वो अल्लाह ताला के लिए खास है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब जो, एंड हिज ब्रदर और कंपेनियन शुड से टू हिम, अब मेरा भाई ने सुना, वो मुझे क्या बोलेगा, यरहमुक अल्लाह, आप पे रहम करे अल्लाह ताला, यरहमुक अल्लाह, यानी कि रहम करे आप पे कौन? अल्लाह ताला आप पे रहम करे, ये दुआ उसको पढ़नी है, यरहमुक अल्लाह। और उसके बाद है ना, ये खतरनाक मसला होता है जब सीन्स आती है ना इंसान को, अगर इंसान की आंख रखी ना खुली, इंसान की आंखें दोनों बाहर आ सकती है,
اتنا اس ٹائم پہ ہوتا ہے فورس. اس سے نیچرلی انسان آنکھیں بند کرتا ہے پھر سنیز کرتے ہیں نا. اور یہ ہوتا ہی ہے، اگر سنیز نہیں کریں گے تو ناک میں جاتے ہیں نا یہ مائکرو آرگنزمس، مائکروبس، وہ باہر نکل جاتے ہیں، ان سے بچتا ہے انسان بیماریوں سے. تو اس لیے ہم بولتے ہیں ہاں چھینک بولتے ہیں، مجھے چھینک ہی بول گیا تھا خدا. ایسا ہو جاتا ہے، انسان پڑھاتا ہے نا کوئی چیز تو انسان کو بھول جاتا ہے کہ بیسک چیز ہے نا بات کرنے میں، ایسا ہو جاتا ہے. کیونکہ ذہن ہوتا ہے نا کچھ کسی اور چیز کے ساتھ بزی، مطلب پڑھانے کے ساتھ، ایسا ہو جاتا ہے. اس سے نا کیوں پوچھتا ہے ٹیچر بچوں سے کبھی کبھی ایسا کیا ہو. جیسے میرے باپ نے مجھے کہا تھا ایک چیز، مطلب جو میرا باپ ہے وہ گورنمنٹ ٹیچر ایک ہے، لیکن پہلے ہوتا ہے پرائیویٹ ٹیچر، آج سے پہلے 20 سال. تو وہ جب گئے تھے آرمی اسکول میں انٹرویو دینے کے لیے، ان کو شاید کچھ نہیں آ گیا تھا مطلب وہاں پہ انٹرویو میں. اب انہیں چالاکی کی تھی، انہوں نے کہا تھا بچوں سے ہی کیا کہا تھا، ذرا بتاؤ اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے؟ ایسے کہا تھا انہوں نے. اب کیونکہ بچے پڑھتے ہی نا اپنا سبق، انہیں جواب دیا تھا تو ایسے ان کو جواب آ گیا تھا. تو چالاک کرنی پڑتی ہے نا وہاں پہ جب خود پتہ نہیں ہوگی. پھر یہاں سے بولنا پڑتا ہے، آپ بتاؤ کیا ہے اس کے بارے میں، پھر وہ بولتے ہیں ہم بولتے ہیں ہاں ہاں. ایسے چالاکی کہتے ہیں ٹیچرس. تو یرحمک اللہ، اس لیے مجھے شوق ہے نا ٹیچر بننے کا شاید. وراثتاً چل رہا ہو نا، وراثتاً ایسا ہو سکتا ہے شاید. میں شوق تھا میں جاؤں گا پروفیسر بچپن سے ہی، شاید اسی لیے کیونکہ ہوتا ہے نا شاید باپ کا اثر پڑ جاتا ہے بچے کو، اسی لیے. یرحمک اللہ، آپ پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ، یہ بولے گا وہ. اب اینڈ ہی دیٹ از دا ون ہو sneezed replies back to him. میں نے سنیز کیا الحمد للہ، اور جواب دی یرحمک اللہ. اب میں آپ کو جواب کیا دے رہا ہوں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، آپ کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ اور وہ آپ کے جو ہے نا یہ کنڈیشن کو اصلاح کرے، ریکٹیفائی کرے، یعنی کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ صحیح کرے اللہ تعالیٰ. یہدیکم اللہ، ہدایت دے آپ کو اللہ تعالیٰ، ویصلح بالکم. سب سے بہترین دعا جو ہم اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں وہ ہدایت کی دعا ہوتی ہے. اور اس کی دعا کی جو اس کی کنڈیشن ہے، جس حالات میں وہ ہے، اس کی جو حالات ہے اس کے لیے اچھی ہو جائے، تو اس لیے ہم کیا بولتے ہیں اسے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اچھا، وٹ از سیڈ ٹو اے کافر وین ہی sneezes؟ کسی کافر کو سنیز آ گئی تو مجھے اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے؟ اس یہاں پہ اچھا لگا، دیکھیں اس نے کیا لکھا ہے. السا از equivalent to 4 months. ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ 4 مد کے برابر. is equivalent to dry measure of an average man's 2 palms. ڈرائی میجر ہم کر رہے ہاتھ میں لا رہے کیا، تو ہاتھوں میں جتنا ہتھیلی میں آئے گا نا اس کو بولتے ہیں ایک مد. ایک مد اتنا ہوتا ہے، ایک مد، 2 مد، 3 مد، 4 مد ہو گیا ایک سا. اس کے بعد ایک مین، آدمی کے جو بچے کے ہاتھ نہیں، آدمی کے ہاتھ، اسے ہم بولیں گے یہی. کسی کانفرنس نہیں اس کی ایسے. اب وہ کچھ نہیں بول رہا الحمد للہ، مطلب ہو رہا ہے، اس کو ہم یہاں سے بولیں گے یہدیکم اللہ، تمہیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ، ویصلح بالکم، اور تمہیں اصلاح کرے، وہ تمہاری کنڈیشن کو ریکٹیفائی کرے. اب پتہ ہے حدیث میں کیا آ گیا؟ حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کسی کو سنیز آ جائے گی، جب تم میں سے کسی کو چھینک آ جائے گی، فلیحمد اللہ، اسے چاہیے کہ وہ الحمد للہ کہے. فإن لم يحمد اللہ، اگر وہ الحمد للہ نہیں کرے، فلا تشمتوه، اس کو جواب مت دو. ایسا حدیث میں آ گیا. اچھا، سپلیکیشن سیٹ ٹو نیولی ویڈ. اچھا نیولی ویڈ کس نے شادی کی ہے، نئے نئی، مطلب ان کی شادی ہو گئی ہے، تو انہیں یہ دعا دے سکتے ہیں ہم. بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہیں بلیس کرے، فار یو یور اسپاؤز، یعنی کہ تمہاری جو اسپاؤز ہے، چاہے لڑکی کو بولے یعنی کہ اس کا ہسبینڈ، لڑکی کو لڑکے کو بولے اس کی وائف. بارک اللہ لک، تمہیں اللہ تعالیٰ بلیس کرے، وبارک علیک، اور تم پر وہ برکات اپنی عطا کرے تم پر. وجمع بینکما فی الخیر، اور وہ تم دونوں کو جمع کرے خیر کے اندر، یعنی کہ تم اب اس نکاح کے بانڈ میں آ گئے ہو، اب تم خیر کے کام کرنے چاہیے، تم شر کے کام نہیں کرنے چاہیے. یہ یہاں پہ آ گئے. دا گروم سپلیکیشن آن دا ویڈنگ نائٹ اور وین بائنگ این اینیمل. ایک جو یہ ہوگا گروم جو ہوگا، جو ہسبینڈ ہوگا، اسے کیا دعا پڑھنی ہے ویڈنگ نائٹ کے موقع پہ، یا جب وہ کسی اینیمل کو بائی کرتا ہوگا تو یہ دعا پڑھنی ہے اس کو. اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے اس کے خیر کا، وخیر ما جبلتها علی، اور اس خیر کا دیٹ یو ہیو میڈ ہر انکلائن ٹو ورڈ، جس کی اور آپ نے اس کو انکلائن کیا، جس کی اور یہ جبل، جبلت بن گیا ہے، شاید مجھے لگتا ہے جبل سے ہو گیا پہاڑ اور چڑھنا، یعنی کہ جس کی اور یہ انکلائن ہوئی ہے خیر کی اور، میں آپ کو اس کا سوال بھی کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، میں آپ کو پناہ مانتا ہوں اس کے شر سے. وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، اور اس شر سے جس کی اور یہ انکلائن ہوئی ہے یہ.
یا تو وہ اس سے جب کوئی انسان کو کوئی اینیمل بائی کرنا ہوگا تاکہ اس کے شر سے ہم محفوظ حفاظت مانگے اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے جو خیر سے ہم اللہ تعالیٰ کو طلب کریں. جو بھی انسان کوئی چیز لاتا ہوگا، چاہے سائیکل لائے گا یا چاہے انسان اینیمل لائے گا، تو یہ دعا اس نے پڑھنی ہے نا. سیدھی سی بات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگنا ہے اور شر سے محفوظ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ. جیسے ہے نا وہ دعا جو بڑی دعا ہے، دعا استخارہ، کریئر آپشنس کے لیے یا اسپاؤس چوز کرنے کے لیے دعا استخارہ ضروری ہوتی ہے. اس میں بھی آگے نا یہی، وَإِن كُنَّ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي. ہمیں پڑھی تھی اس سے پہلے وہ، اگر آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ چیز بہتر ہے، میرے دین کے لیے، میرے معاش لائیولی ہوڈ کے لیے، تو آپ مجھے یہ چیز عطا کرو. اگر نہیں ہے تو دور کر دو اس چیز کو مجھ سے، اس انسان کو، یا جو ہے اس جاب کو، یا اس کریئر آپشن کو. جب میں نے لیا تھا کریئر آپشن میں بولتا میں کامرس لوں گا کہ آرٹس لوں گا کہ سائنس لوں گا. تب میں نے پھر ایسے ہی کیا زولوجی نہیں، سوری، میں کیا نہیں نہیں ہاں 11 کلاس کے بعد نا میں کیا لوں گا، پھر میں لیا تھا ایسے ہی میڈیکل. پھر کیا میں نے اور یہ استخارہ کیا لیں گے پھر کیا زولوجی. پھر بھی میں خوش ہوں الحمد للہ. دیکھیے اپنا انٹرسٹ ہونا چاہیے نا انسان کو. مجھے تھا انٹرسٹ زولوجی میں، میں اس میں بور نہیں ہوتا ہوں پڑھنے میں. پڑھتا میں زیادہ نہیں ہوں اپنا زولوجی، میں زیادہ عربی پڑھتا ہوں وہ خالی پاس کرنے کے لیے. لیکن مجھے آسان لگتا ہے وہ، مطلب مزہ آتا ہے پڑھنے میں، تھوڑا فیل آتا ہے. لیکن جب میں نے استخارہ کیا پھر میں کبھی پچھتایا نہیں، اللہ کی قسم. میں نہیں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے کیوں لیا یہ سبجیکٹ، نہیں الحمد للہ، لیکن میں نے استخارہ کیا تھا. اچھا، بفور سیکچوئل انٹرکورس دعا کیا پڑھنی ہے انسان کو؟ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا، اے اللہ آپ ہمیں بچاؤ. جنبنا ہو گیا تجنب سے بن گیا یہ، بچاؤ ہمیں. الشیطان، شیطان سے. وہ جنب الشیطان، اور دور رکھو آپ شیطان کو. ما رزقتنا، اس چیز سے جو آپ نے ہمیں رزق دیا، یعنی کہ ہمارے بچے کو بھی آپ شیطان کی شر سے دور رکھو. غصے کے موقع پہ کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ وین اینگری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطانی مردود سے، کیونکہ جو غصہ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اسی لیے اس ٹائم پہ وضو کرنا چاہیے تاکہ انسان کو غصہ کم ہو جائے. اگر نہیں ختم ہو رہا ہوگا تو سونا چاہیے. اگر نہیں سو پا رہا ہے تو کھڑا 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 ہے تو بیٹھنا چاہیے، بیٹھا ہوا ہے تو سونا چاہیے، تاکہ انسان اٹیکنگ اسٹیٹ میں نہ رہے. کس چیز کا استخارہ سر جی؟ انشاءاللہ آپ پڑھو گے آپ. ہاں انشاءاللہ میں پڑھوں گا آپ. اب تو پڑھنا ہی پڑے گا. اچھا، کیا اس کو بولتے ہیں، میں کیا بول رہا تھا؟ کس چیز کا استخارہ؟ اچھا، استخارہ کسے کر رہا ہے، مطلب اسپاؤس چوز کرنا ہے کسی کو. لڑکے کو لڑکی چوز کر رہی ہے، لڑکی کو لڑکا چوز کرنا ہے، اس کے لیے وہ کرتی ہے استخارہ کون سا اس کے لیے صحیح ہوگا. کبھی لگتا ہے کوئی انسان صحیح لیکن وہ بہت برا ہوتا ہے، کوئی لگتا ہے صحیح نہیں ہوگا ہمارے لیے لیکن وہ اچھا ہوتا ہے ہمارے لیے. کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتے ہیں اور ہم بہتر نہیں جانتے. کبھی لگتا ہے میرے لیے میڈیکل اچھا ہے لیکن کامرس اچھا ہوتا ہے کیونکہ انٹرسٹ اس میں ہی ہوتا ہے. کبھی لگتا ہے میرے لیے کامرس اچھا ہے لیکن میڈیکل اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کریئر آپشنس کے لیے، اسپاؤس کو چوز کرنے کے لیے، یا جو ہے جاب کون سا لیں گے وہ چوز کرنے کے لیے، راستہ کون سا لیں گے وہ چوز کرنے کے لیے. جہاں پہ انسان بولتا ہے میں یہاں کیوں جاؤں کہ یہاں کیوں جاؤں، انسان ڈیلیما میں ہوتا ہے. انسان ہوتا ہے کنفیوز اسٹیٹ میں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو اس ٹائم پہ استخارہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے. سپلیکیشن سینگ وین سیڈ اپون سینگ سم ون ان ٹرائل اور ٹریبولیشن. میں کسی انسان کو دیکھ رہا ہوں وہ ٹرائلس کے اندر ہے، وہ مصیبتوں کے اندر ہے، وہ آزمائشوں کے اندر ہے، وہ ٹریبولیشنس کے اندر ہے. تو مجھے اس ٹائم پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. فار ایگزامپل میں دیکھ رہا ہوں کسی انسان کو، اس کی بازو ہی نہیں ہے، کیا مجھے اپنی بازو دیکھنی ہے اس ٹائم پہ؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بازو دی ہے. میں دیکھتا ہوں کوئی انسان اس کی آنکھ ہی نہیں ہے، تو مجھے دیکھنا ہے کہ میری دونوں آنکھیں ہیں. تو اس سے انسان کہتا ہے شکر. انسان ایسا نہیں کہتا، انسان الٹا دے، انسان بولتا ہے کہ میں شکل میں ایسا ہوں، مجھ سے بھی ایسی شکل میں لوگ ہیں، میں ان کو طرح دیکھوں گا، دیکھو کتنا اچھا شکل ہے مجھ سے، میری شکل اچھی نہیں ہے. انسان ہوتا ہے کیا، ناشکر ہوتا ہے انسان. کیونکہ سیدھی سی بات ہے، مجھ سے اوپر کوئی نہ کوئی ہوگا ہی کسی نہ کسی چیز کے اندر. تو اگر میں کانسٹنٹ کنپیرزن کر رہا ہوں ان کے ساتھ جو میرے اوپر ہے لوگ، تو میں کیسے خوشی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں خود سے؟ تو ڈپریشن تو اس سے ہی ہوتا ہے، کمپیرزن سے ہی. کمپیرزن از اے تھیف آف جوائے. تو کمپیرزن کبھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اگر اگر آپ مجھے بولیں گے نا کہ دنیا میں ڈپریسڈ رہنے کا ایک سولوشن بتا دیجیے، میں کہوں گا خود کو کمپیئر کریے باقیوں کے ساتھ. اور اس ٹائم پہ زیادہ ہو گیا نا سوشل میڈیا سے، انسان کھولتا ہے انسٹاگرام، وہاں پہ پرفیکٹ پرفیکٹ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پرفیکٹ لائف اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ جی رہے ہیں زندگی اپنی، حالانکہ وہ بھی اپنی مصیبت میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے. تو یہ ہو جاتا ہے اس چیز سے، سوشل میڈیا سے یہ مصیبت آ جاتی ہے.
اور کیا اس ٹائم پہ زیادہ ہو گیا یہ چیزیں، کانسٹنٹ کمپیرزن کر رہا ہوتا ہے انسان، لکس کے بارے میں، منی کے بارے میں، فائنینسز کے بارے میں، میرا مکان چھوٹا ہے، میرا دماغ چھوٹا ہے، میری شکل عجیب سی ہے، مجھے بات کرنی نہیں آتی ہے، انسان کانسٹنٹ کمپیرزن کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہے بہت ساروں کو ہے بھی نہیں، ان کی اور وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، مطلب اس کو وہ لوگ دکھتے ہی نہیں ہے جو نیچے ہوتے ہیں اس سے، کیونکہ پتہ ہے شیطان کو اگر اس نے ان کی اور دیکھا جو اس سے نیچے ہے تو یہ شکر کرے گا اور خوش رہے گا، وہ یہ چاہتا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان ڈپریسڈ رہے، نا شکر رہے، نا شکری میں ہی زندگی گزارے، اور وہ کرتا بھی انسان ویسے ہی. تو اسی طرح سورج نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کی اور دیکھا کرو جو تم سے نیچے ہوں گے دنیائی معاملات کے اندر، یہ ویلتھ، اسٹیٹس، لکس، ان چیزوں، پاپولیرٹی، ان چیزوں میں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان کی اور مت دیکھو جو تم سے اوپر ہوں گے دنیائی چیزوں میں، آخر اخروی چیزوں میں نہیں، دنیائی چیزوں میں، کیونکہ فهو اجدر اللہ تزداروا نعمت اللہ، ورنہ انسان چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کیا کو حقیر جانے گا. اور حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ تم دیکھو ان کی ہو جو تم سے نیچے. یہ کسی شیکسپیئر نے لکھا نا شاید، یہ اس نے کیا لکھا ہے کہ میں بولتا تھا کہ مجھے ہونی چاہیے سونے کی چپل، جب میں نے ایک آدمی کو دیکھا سونے کی چپل تھی اس کو، پھر میں نے دوسرے آدمی کو دیکھا اس کو پیر ہی نہیں تھے، تو پھر میں نے کہا کم سے کم میرے پاس پیر ہی ہے کافی ہے. تو یہ سوچنا ہے، ہمارے پاس ہاتھ دو ہے، پیر دو ہے، ہم لنگڑے نہیں ہیں، ہم لولے نہیں ہیں، آنکھیں دو ہے، اسٹل ہم ناشکر کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ یہ دعا پڑھنی ہے جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ مشکلات کے اندر، ٹرائلس کے اندر، کوئی بیچارہ لنگڑا ہے، کوئی بیچارہ کانا ہے، کوئی بیچارہ مجنون ہو گیا، مینٹلی ہو گیا ہے، ڈپریشن کے اندر ہے. تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ الحمد للہ، پہلے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمام تعریفات کا جو مستحق ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. الحمد للہ الذی عافانی، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی، جس نے مجھے سیو کیا، عافیت میں رکھا مجھے ان تمام مشکلات سے، بلاؤں سے. مما ابتلا کا، اس چیز سے جس میں اس نے تمہیں مبتلا کیا، ٹیسٹ کیا. دیکھیے صحیح طور سے وہ بھی ٹیسٹ میں ہی ہوتا ہے نا. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو ہے وہ پیرالائز ہوتا ہے، کوئی بیچارہ ڈواف ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے بہت ہائٹ میں نا، پھر لوگ مذاق بناتے ہیں. کوئی موٹا ہوتا ہے ہائٹ میں، تو اس کو پھر لوگ مذاق بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے یہ نعمتیں نہیں دی ہے دنیا کے اندر، کیا اس کے باوجود بھی یہ میرا شکر کرے گا کہ نہیں؟ اگر کرے گا تو اس کو اخروی زندگی پہ اتنا یقین ہے کہ دنیا کی زندگی سے کچھ نہیں لگتی ہوگی، اس کو پتہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، دنیا اتنی بڑی زندگی نہیں ہے، کچھ ہی سال یہاں پہ جینا ہے، حقیقی زندگی جو ہے وہ اخروی زندگی ہے. تو اس موقع پہ وہ برداشت کرے گا، اس آزمائش پہ صبر کرے گا، اور اس کو اس پہ اجر ہوگا، بلکہ اخروی اس کو آخرت میں رب چاہتا ہوگا اجر میں اضافہ کرنا، اس وجہ سے اس کو رب نے آزمایا ہوگا دنیا میں، اس کو رب نے کوئی نعمت چھیننی ہوگی. کتنے ڈپریس ہوتے ہیں وہ لوگ نا بیچارے، جن کو ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے. اب بولتے نہیں ہے ہر کوئی، لیکن ان کو ہوتا ہے اندر سے یہ چیزیں، پھر ان کو لوگ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا ایکسپیرینس میں نے کیا ہے، مطلب بہت ساروں سے باتیں کی ہیں میں نے، انہیں مجھے اپنی باتیں شیئر کی ہے جو مطلب اس حالت میں ہوتے ہیں. اللہ اس ٹائم میں دل بہت ٹوٹ جاتا ہے انسان کو، کیسے مطلب کوئی انسان ان کا مذاق بنا بھی سکتا ہے. اسلام نے بہت زیادہ خطرناک چیزیں کہی ہے کہ مذاق نہیں بنانا ہے کسی کا، ہے نا. کیا وہ میں سوچ لو حجرات میں نا وہ آئے تھے، کیا ہے وہ، مطلب کسی کا مذاق نہیں بنانا ہے، مجھے ابھی آیت یاد نہیں آ رہی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کا مذاق بنانا، اللہ کی قسم. میں بولتا ہوں کیسے کوئی انسان بناتا ہے کسی کا مذاق، اللہ کی قسم. اللہ بچائے ہمیں ان سب چیزوں سے. ہاں، اب جو آزمائش میں ہوتا ہے، سورہ ہمزہ، نہیں سورہ حجرات میں آ گیا، میں بتاؤں ایک منٹ. من يسخر قوم من قوم، ایسا صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے، میں دیکھوں گا سورۃ اس کے اندر، حجرات کے اندر. ہاں دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ بنائے، یا کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ بنائے. ٹھیک ہے. عسى ان يكونوا خيرا منهم، قریب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں گے جن کا مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں اس کے دماغ کے بارے میں، اس کو عقل نہیں ہے، اور اس کو اس اسپیسیفک جگہ پہ عقل نہیں کام آتی ہوگی اس فیلڈ میں، باقی جگہ پہ اس کی عقل اچھی کام کرتی ہوگی، ہے نا. مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے باقی جگہوں پہ جہاں پہ وہ مجھے انسلٹ کر سکتا ہے نا، جہاں پہ اس کو پوری اسپیس ملتی ہے مجھے انسلٹ کرنے کی، کیونکہ میں وہاں پہ غلطی کرتا ہوں، تب جا کے انسلٹ کرتے ہیں نا.
تو मैं सोचता नहीं हूँ कि चलो इस फील्ड में मैं ताकतवर हूँ, ये कमज़ोर है, मैं इसको यहाँ मजाक बना रहा हूँ। हो सकता है कोई ऐसा और जगह होगी जहाँ पे ये मेरा मजाक बना सकता है, तो मुझे क्यों मजाक बनाना ही है किसी का। हम सब तो इम्परफेक्ट ही है, हम है ही कैसे। मॉकरिंग और स्लैंडरिंग वाला केस, हाँ वो भी है, हाँ, बिल्कुल। वही कुल्ली हो मज़ा तिल्लु मज़ा, बिल्कुल सही। हमस करने वाला लम्स करने वाला, बिल्कुल। हमस जो ज़बान से तकलीफ पहुँचा, बुरे अल्फाज बोलता होगा। मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ यही कि वला निसा मिन निसा इन आसा इन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, और ना ही कोई औरतें किसी औरत से मजाक बनाएगी, ठीक है। वो करीब हो सकता है जिनकी मजाक बना रही औरतें उनके, वो उनसे बेहतर हो सकती है। वला तलमीज़ु अनफुसकुम, तुम मत अपने आप को लम्स किया, तुम मत मतलब मलामत किया करो एक दूसरे को। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, और तुम ना ही अलकाब से किसी को पुकारा करो, मतलब बुरे अलकाब से। ये वो है, ये वो है, ये छोटा है, मोटा है, काला है, वैसे जैसे लोग करते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे इन सब चीज़ों से। एंड ये ठिकाना विल बी हाविया। हाँ ठिकाना, अच्छा ठिकाना। हाँ उनका ठिकाना जो होगा वो जहन्नम होगा। बिल्कुल सही। अच्छा तो ये दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ात अल्लाह के लिए ख़ास है। अल्लज़ी आफ़ानी, जिसने मुझे आफ़ियत में रखा उस चीज़ से, मिम्मा इब्तला का, जिसमें तुम इब्तला मुब्तला हो गए। मुझे बोलता बचपन में ना, जो मेरे वालिद साहब थे, वो मुझे हमेशा बोलते बचपन में, ये दुआ पढ़ो। जब मैं देखता, जब मैं सड़क पे उठता, फिर होते थे ना कोई जो मतलब बेचारे हाथ के बगैर होते हाथ, तब मुझे बोलता वालिद साहब ये दुआ पढ़ो। तब मुझे याद है, इससे मुझे आया ना दिमाग में वो सब चीज़ें। वफ़द्दलनी, और जिसने मुझे फजीलत, वफ़द्दलनी, और उसने मुझे फजीलत दी, अला कसीर, बहुत सारों के ऊपर। मिमन खलक, जिसको जिनको उसने पैदा किया, उसने मुझे बहुत सारों के ऊपर फजीलत दी, अल्लाह ताला ने फेवर किया मुझे। तफदीला, फजीलत उसने मुझे अता किया, तो उस टाइम पे ये दुआ पढ़नी है। मैं बोलता हूँ ज़िंदगी में खुश रहने का एक ही ज़रिया है, वो हो गया शुक्र करना। किसी को जाहिल बोलना, कम अकल बोलना, मुनाफिक बोलना, ये तो इस्लाम में गलत है ना सर। तो क्यों बाज नहीं आते इन सब बातों से। मुझे किसने बोला है, इसलिए सवाल की मैं आपसे। सब ये गलत है किसी को मुनाफिक बोलना, ये सब वो कहाँ इस्लाम फॉलो करते हैं जो बोलते हैं। वो गलती, वो गुस्से में बोल रहे होते हैं ऐसी सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को मुनाफिक, कोई काफिर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, रिमेंबर, रिमेंबरेंस सेड एट अ सिटिंग और गैदरिंग। अगर मैं किसी सिटिंग में बैठ गया हूँ, मैं किसी गैदरिंग में हूँ, या मैं किसी अ, तो कोई बात नहीं, आपकी क्लास नहीं, कोई बात। सुबह से मुझे कुछ मसला हो गया था, सुबह मैंने कहा चक्कर आ रहा था मुझे सुबह, इसलिए मैंने कहा कि हम देंगे शाम को क्लास, कल से हम सुबह ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे बीच में हो जाता है कुछ कुछ सुबह। रिमेम्बरेंस सेड एट ए सिटिंग और गैदरिंग, अगर हम किसी सिटिंग में या गैदरिंग में, वहां पे हमें क्या पढ़ना चाहिए जहाँ पे लोग जमा हो गए। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इट वुड बी काउंटेड दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड सेड से 100 टाइम्स एट ए सिटिंग बिफोर गेटिंग अप, कि रसूल वसल्लम जब कहीं बैठते थे, वो 100 मरतबा ये पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे वो, ये चीज़, रब्बि ग़फिरली, ए अल्लाह ताला आप मुझे बख्श दो, वतुब अलैया, आप जो हो, वतुब अलैया का मतलब क्या, एंड टर्न टुवर्ड्स मी, मतलब क्या, एक्सेप्ट माई रिपेंटेंस, है ना। जब अल्लाह ताला बंदे को मुतवज्जा होता है, तब वो अल्लाह ताला बंदे को माफ़ कर देता है, तो वही मुराद है ऐसे। वतुब अलैया, ए अल्लाह आप मेरी तौबा कबूल करो, इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक आप बहुत तौबा कबूल करने वाले हो, ठीक है। आप बहुत बख्शिश करने वाले हो, मगफरत करने वाले हो। तो हम सब जो है मोहताज है अल्लाह ताला की मगफरत के। तो जब भी हम कहीं बैठे होंगे किसी मजलिस के अंदर, जहाँ पे बाकी भी बैठे होंगे, तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बि ग़फिरली वतुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए, रब्बि ग़फिरली वतुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। नहीं नहीं, इन्नका अंत तव्वाबुल गफूर, वो भी आ गया, रहीम भी आ गया। अच्छा, सप्लिकेशन फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ सिंस, मैं चाहता हूँ कि जो गुनाह है वो एक्सपायर्ड हो जाए, उनका कफारा बन जाए। एक्सपायर्ड होना, कफारा बन जाना, गुनाह खत्म हो जाना। एट द कंक्लूजन ऑफ ए सिटिंग और गैदरिंग, जब मैं कोई सेटिंग में हूँ, अभी हम कहाँ पे मजलिस में ही ना, अभी हम ऑनलाइन मजलिस के अंदर हैं, हम बैठे हुए हैं, वर्चुअल मीन से ही, चलो हम बैठे हुए हैं एक जगह पे। तो मुझे चाहिए कि मैं हर लेसन ख़त्म करने के बाद ये दुआ पढ़ना चाहिए। मैं कभी पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है अल्लाह ताला हर किसी ऐप से, ए हमारे रब, व बिहम्दिका, और आपकी तारीफ़ के साथ हम आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं, कि आप हर किसी ऐप से, डिफेक्ट से, फ्लॉ से
पाक हो, आप इनफैलिबल हो, आप विदाउट मिस्टेक हो, आप डिफेक्ट से, गलतियों से, कोताहियों से, नुक्स से, ऐब से, अयूब से आप पाक हो। ठीक है। हाँ, मुझे भूल जाती है। सुबहानक अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। मैं गवाही देता हूँ कि कोई भी इबादत की मुस्तहिक नहीं है, कोई भी इस लायक नहीं कि इसकी जिसकी इबादत की जाए सिवाय आपके, ए मेरे अल्लाह। अस्तगफिरुका, मैं आपसे इस्तिगफार तलब करता हूँ, मैं आपसे माफ़ी तलब करता हूँ। अस्तगफिरुका, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ए मेरे रब। व अतूबु इलैक, मैं आपकी ओर वापस आता हूँ, मैं रिपेंट करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ आपकी ओर। तौबा हमेशा करना चाहिए। तौबा हमेशा इंसान को करना चाहिए। इंसान चाहे गुनाह करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, तौबा हमेशा करना चाहिए, क्योंकि तौबा में ही खैर है। इंसान के लिए बहुत खैर है तौबा के अंदर। आपने फरमाया कि या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि फइन्नी अतूबु इलल्लाहि फिल यौमि मिअता मर्रा। ए लोगो, तुम अल्लाह के दरबार में तौबा किया करो, मैं तो अल्लाह के दरबार में 100 मरतबा माफ़ी मांगता हूँ। तो हमें कितनी बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है? गुनाह चाहे इंसान कितने भी करेगा ना, तौबा हमेशा साथ में करना चाहिए। नदामत बहुत होनी चाहिए गुनाह करने के बाद। है ना, ये होती है ईमान की अलामत, कि इंसान को बहुत नदामत हो जाती है गुनाह के बाद। बस ये नदामत नहीं चाहिए इंसान को गुनाह के बाद। वंस ये रिग्रेट ख़त्म होने लगा या कम होने लगा, इंसान की हलाकत शुरुआत उधरी से होती है, अल्लाह की कसम। जब तक गुनाह आपने किए लेकिन नदामत आपके अंदर है, आप खुश रहिए तब तक। तो खुश खबर है आपके लिए। लेकिन आपको लग रहा है कि नदामत कम हो रही है, गुनाह में कर रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हलाकत की पहली सीढ़ी है इंसान के लिए। हलाकत का पहला दरवाज़ा वहीं खुल जाता है इंसान का, उसके बाद इंसान फिर वापस मुश्किल होता है इंसान का हिदायत को वापस आना। ये नदामत कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए इंसान को, ये ईमान होता है। अन्नदमत तौबा, नदामत ही तौबा है। ये जो इनाबत होती है, नदामत होती है, ये ये मोमिनों की सिफात होती है। ऐसा ईमान वाले को ही होता है कि गुनाह के बाद एक डीप रिग्रेट हो जाता है, और अज़म करता है दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और कोशिश करता है नेक नेक अमाल करूँगा जो इन गुनाहों को ख़त्म कर देगी, क्योंकि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। बेशक नेक अमाल बुरे अमाल को ख़त्म कर देते हैं। इसमें नसीहत अखज़ करने वालों के लिए नसीहत है। और ये कि इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसना। सिवाय वो जिन्हें ईमान लाया, अमाल सालिहा किए, ईमान लाया अमाल सालिहा किए, तो जो है, क्या इसको बोलते हैं, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह ताला उनके गुनाह करते हैं चेंज सवाबों के अंदर। आप खुद सोचिए, अल्लाह की कसम, ये सोचने का मकाम है कि अल्लाह ताला को तौबा इतना पसंद है। चलो गुनाह तो गुनाह ही है, लेकिन अल्लाह ताला को बंदे का तौबा इतना पसंद है। तौबे के बाद, नदामत के बाद अपने आप को चेंज करना, अपने आप के अंदर अपने आप को रेक्टिफाई करना, इस्लाह करना अपने आप की, और उसके बाद नेक अमाल करना, कि गुनाह बन जाते हैं सवाबों के अंदर चेंज हो जाते हैं। खुद सोचिए आप कितना ज़्यादा गफूर रहीम अल्लाह ताला है। इफ़ वी स्लैंडर और मॉक समवन वी कैन सेंड ईसा अलैहिस्सलाम टू देम। हाँ, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, उसके बाद हम क्या पूछते? रिटर्निंग टू रिटर्निंग अ सप्लिकेशन ऑफ फॉरगिवनेस। अब्दुल्ला इब्न सरजिस रहीमहुल्लाह जो है, रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी है, कहते हैं कि आई वेंट टू सी द प्रॉफिट, मैं गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए, एंड एट फ्रॉम हिज फूड, और मैंने उनके खाने से खाया। देन सेड टू हिम, और उनसे कहा, गफर अल्लाह लक, अल्लाह ताला बख्श दे आपको, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्या हो गया? वलक, और आपको, एंड यू। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एंड ही रिप्लाइड, और आपने क्या फरमाया? वलक, और आपको भी बख्श दे अल्लाह ताला। इसने यहाँ पे क्या लिखा है? इसने यहाँ पे कुछ लिखा है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड बी टेक अ सीट, जो कई जगह बैठते थे तो वो कुरान पढ़ते या और नमाज पढ़ते थे, ही वुड ऑलवेज कंक्लूड इट विद सर्टेन वर्ड्स। वो कुछ वर्ड से करते थे कंक्लूड इसको, वही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वही यहाँ पे लिखा है इसने। उसके बाद हम यहाँ पहुंचे थे। सप्लिकेशन सेट टू द वन हु डज यू अ फेवर। किसने मुझे कोई फेवर किया, कोई मुझे फ़ायदा पहुंचाया, कोई मुझे खुश किया, उसने प्लीज़ किया, उसने मुझे, कोई मुझे फ़ायदा पहुंचाया, दुनिया या उखरवी फ़ायदा उसने मुझे पहुंचाया, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला तुम्हें गुडनेस अता करे, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू विद गुडनेस, जज़ाकल्लाहु खैरन। देन यू हैव इंडीड एक्सेल्ड इन प्रेजिंग हिम। तो सबसे ज़्यादा हमें ये दुआ करनी चाहिए, जज़ाकल्लाहु खैरन।
اچھا، دجال سے حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ پروٹیکشن فرام دجال. حدیث میں آگے جس شخص نے 10 آیتیں سورۃ الکہف کی یاد کر لی، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. کیونکہ اس میں کیا آ گیا 10 آیتوں میں؟ پہلے 10 آیتوں میں آیا نا یہی کہ انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. بے شک یہ کچھ نوجوان لڑکے تھے، آمنوا بربہم، جن کو ایمان تھا اپنے رب پہ، وزدناہم ہدا، اور ان کو ہم نے ہدایت کے اندر زیادتی عطا کر دی. ہے نا؟ پہلے 10 آیتوں میں نہیں آ گیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں، میں چیک کرتا ہوں 10 آیتیں کہاں تک آ جاتی ہے اس میں. کہاں گئے؟ سورۃ المریم سے پہلے نا یہ. ہاں، ہاں بالکل اس میں آتا نہیں یہی. فضربنا على آذانهم، بالکل اس میں یہی آتا ہے. اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا في الدنيا. یعنی کہ جب انسان اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے تو بچ جاتا ہے ہر فتنوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم بتائی تھی ہمیں. تو کلاس ختم ہونے والی ہے شاید. اتنا آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. باقی ہم پڑھیں گے اگلی سنڈے کے دن اس کتاب کو. اچھا، یہاں اس نے کچھ اور بھی لکھا ہے. ون شوڈ آلسو سیک ریفیوج ود اللہ فرام دا ٹریبلیشنز آف دجال آفٹر لاسٹ تشہد آف ایوری پریئر. ہاں ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد تشہد میں ہم پڑھتے ہیں یہ دعا. آپ پتہ ہی ہوگی دعا: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، ہے نا؟ واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. تو من فتنة المسیح الدجال کے فتنے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. اتنا انشاءاللہ کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اور انشاءاللہ آپ یہ دعا یاد بھی کریں گے. خالی پڑھنی ہوتا ہے، یہ یاد بھی کرنی ہے. یا آپ ایک کام کر سکتے ہیں، آپ راستے چھوٹی کتاب رکھیں گے جیب میں ہی. آپ جب لگتا ہوگا کہاں پڑھنی ہے وہاں پڑھتے ہوں گے آپ. ویسے پھر خود یاد ہو جاتی ہے. مجھے ویسے یاد ہو گئی تھی کتاب، کیونکہ ویسے ہو جاتی ہے یاد. پڑھنے پڑھنے سے یاد ہو جاتی ہے کتاب. کلاس ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، میں ختم کرنا چاہتا ہوں.